السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشا دین اینڈ دنیا میں کاشا کے ساتھ۔ آج میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ سٹوری سناؤں گا جس کا نام ہے ہوشیار بادشاہ۔ چلیں سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پہ سائن کرتا کہ اس کی حکومت 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ بادشاہ کا 1 سال دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقایا زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں پر وہ سب لوگوں کو آخر میں خیر بیت کہتا۔ بہت ہی افسوسناک اور غم زدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا۔ وہ ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے۔ اس سے 1 سال کی حکومت کرانے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہ کو تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس سے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل ہی جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط اور توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے۔ ان سب کو اس جزیرے پہ لے گیا اور حکم دیا جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام جنگل کے جانوروں کو مار دیا جائے اور تمام جانوروں کو اور فالتو درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرنے لگا۔ پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ تک تمام جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائیں، بھینس، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں۔ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرہ بنانے میں لگاتا رہتا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں جانتا ہوں 2 مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا، اب 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس بنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر بات کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ تو ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔
میں نے بھی ایسے ہی کیا اور ایسی زندگی گزاری جس پر تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، تو میں اس وقت اپنے لیے مستقبل سوچ رہا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ میں نے اس جزیرے کو ایک ایسی خوابگاہ اور خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام سے گزار سکتا ہوں۔ جی تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولنا۔ شکریہ۔